پہلے تو میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی عمران خان کے ہیروئزم یا سائیکالوجی پہ میں اپنی کو آبزرویشن دے رہا ہوں، یہ کوئی میں خبر نہیں دے رہا. دیکھیں خان عمران، میں اس جنریشن سے وہ میرے سے بڑی ایج میں آتا ہے. عمران کے زمانے میں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم، آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم، ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم ہمارے لیے بڑے پاورفل تھے. تو عمران نے ایک چیز میرا لے کہیں نہ کہیں سمجھ لی، پاکستانی قوم کی نفسیات کے طاقتور کو جو پکڑ لینا گریبان سے، یہ قوم اس کے ساتھ چلتی ہے. تو جو میکنگ آف عمران خان تھی نا ایز اے کرکٹر، وہ یہ تھی کہ کنسسٹنٹ رہو، اگریسو رہو، فاسٹ بولر ہو. سیم تھنگ از ہیئر. عمران نے ایگزیکٹلی یہی کام یہاں پہ کیا. اور میں نہیں سمجھتا یہ پرویز الہی صاحب جو بات کریں، عمران از پلینگ ویری انٹیلیجنٹلی. وہ طاقتور حلقوں کو تھوڑا سا چھیڑ بھی دیتا ہے، تھوڑا سا پیچھے بھی ہو جاتا ہے. اور جو پرویز الہی صاحب فرما رہے ہیں نا، وہ بن گیا ہے پرویز الہی یہاں پہ شہباز شریف 2. ایک یہاں پہ ایک سیٹ اپ تھا، نواز شریف فاسٹ بولنگ کرے گا، شہباز شریف آئے گا، نہیں جی نہیں بہن نہیں، یہ فوج میری ہے، میرے بہن بھی. تو مجھے یہ لگا ہے کہ پرویز الہی صاحب فیوچر کے بن گئے ہیں، شہباز شریف کے نہیں، ہماری فوج سے کوئی لڑائی نہیں. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں آپ کو خبر نہیں دے رہا، میں یہ بتا رہا ہوں. جو آپ نے پہلا سوال کیا، میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی جو وجہ بنی ہے، وہ بار بار جو میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کی 3.5 سال کی میری رائے میں پرفارمنس کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. اس میں جتنے گیپ تھے، انہوں نے اتنی دردے سر جو ہے کہ ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے، ہمارے پاس ٹیم ہے، یہ انڈر 19 ہے، اس کو آتا کچھ نہیں، اس کو آتا کھاتے ہیں تو لگاتے ہیں. اب انہوں نے وہ سارا کچھ اپنے گلے ڈال لیا. گلے یہ ڈال لیا کہ 4 مہینوں میں آپ نے اس کے مقابلے میں مہنگائی پہ کنٹرول کیا، بے روزگاری کو کنٹرول کیا، پیٹرول کو کنٹرول کیا، ڈالر کو کنٹرول کیا، کسی چیز کو کنٹرول نہیں کیا. تو آپ نے ڈالر تو 207 پہ آ گیا. ابھی بھی عمران 180 پہ چھوڑ کے گیا نا، ابھی بھی ویلڈ نہیں ہے. میرا آرگومنٹ جو میں کنکلوڈ کرنے چاہ رہا ہوں، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ نے ہیلپ کی عمران کو. حالانکہ میرے خیال میں میری ذاتی رائے، عمران کی حکومت بڑی آرڈنری تھی، بڑی ایوریج تھی. انہوں نے اس کو سپر بنا دیا. اب بھگتون نہیں. تو یہ جو بھٹی صاحب نے جو بات کی ہے کہ بھئی ہر طبقے کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، وہ سب پہ کمیونیکیٹ کر لیا. قاضی صاحب، آپ نے زندگی میں پاکستان میں اس طرح کا سوال دیکھا ہے؟ 14 جماعتیں ہیں، کوئی لیڈرشپ بتا دیں. شہباز آ کے سرکاری پیسے سے آ کے اپنی پرفارمنس دی جاتا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسے ہیں، وہ اسٹیٹ کے پیسے. مجھے کوئی لیڈرشپ بتا دیں، ان کا کوئی بیانیہ بتا دیں. بھٹی صاحب، یہاں ایک خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے، آپ اور ہم جو ہیں ویسے ریٹنگ کے ستم رسیدہ ہیں، کہ رات کو جو پی ایم صاحب تھے وہ تو 2% لوگوں نے نہیں دیکھے، 98% لوگ انہوں نے دیکھے عمران کو. اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا. اور ساتھ یہ اداروں کی جو بات ہو رہی ہے کہ اداروں میں غلط فہمیاں دور کرنے کی جو بات عمران خان نے کی، وہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہے بھٹی صاحب؟ دیکھیں، وہ سوشل میڈیا کی ریٹنگ آئی ہے، وہ تو ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، وہ تو ہسٹری بن گئی ہے سوشل میڈیا میں. عمران خان کی جو اس دن لائیو تقریر تھی اور اس دن محترم قابل احترام شہباز شریف صاحب کی تھی، وہ تو کمپیریزن کیا ہی نہیں جا سکتا. دوسری نہیں کرا. دوسری قاضی صاحب دیکھیں، اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے. ادارے جو ہے نا، میری اپنے خیال میں ادارے سب پاکستان کے ہیں، کسی ایک فرد کے ادارہ نہیں ہوتا. آج ایک افسر ہے، کل دوسرا ہے، پرسوں تیسرا ہے. اسی طرح وزارت عظمیٰ پر فائز، کل محترمہ شہید بے نظیر تھی، ظفر اللہ جمالی تھے، نواز شریف تھے، عمران خان تھے. تو اداروں میں تو خلش نہیں تھی. شاید 2-4 لوگوں کی کوئی شاید ایسا ایشو ہو، لیکن کہا جا رہا ہے اس میں بھی تھوڑی سی برف پگھل رہی ہے. اس کی وجوہات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ نومبر میں ہونے والی تعیناتی، آج ہم ویلکم کرتے ہیں محترمہ فریہ ادریس صاحبہ کو. انہوں نے GNN جوائن کیا اور عمران خان کا انٹرویو کیا 2 گھنٹے کا انہوں نے، اور اس میں عمران خان صاحب نے بڑے اہم انکشافات کیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کبھی نہ اداروں سے اختلاف تھا. میں دوبارہ فریہ ادریس صاحب کو ویلکم کرتا ہوں GNN انتظامیہ کی طرف سے. تو جو بھی آئیں گے وہ افسر ہمارے ہوں گے. تو میرا خیال ہے جو کچھ 1 مہینہ پہلے خصوصاً اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ایک میڈیا سکیم کے تحت، ایک اسٹریٹجی کے تحت، وہ اتنی کامیاب ہوئی نہیں. تاہم موجودہ حکمرانوں کی کمزوریاں عمران خان کو مزید مضبوط کر رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ ختم ہو گئی، نون لیگ پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. شہباز شریف اس کے وزیر اعظم ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں. لیکن جو حالات بنتے جا رہے ہیں اتفاقاً وہ عمران خان صاحب کی فیور میں ہوتے جا رہے ہیں. اور اس لحاظ سے اداروں کے لیے بھی اب
بہت مشکل ہوگا کہ ون سائیڈڈ کوئی ایسا فیصلہ کرنا. عدالتوں نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے ہیں, وہ تو نہ دباؤ کے تحت کرتے ہیں نہ پریشر کے تحت. باقی چھوٹے موٹے ادارے جو وفاق اور صوبوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے, آج جو کیا نام ہے عطا تارڑ صاحب نے بھی بیل کرا لی, یہ اچھی روش نہیں ہے. وفاقی اور صوبوں کو آپس میں لڑنا نہیں, عوام کے مسائل کے لیے اکٹھا بیٹھنا چاہیے. وہ مجھے ایک تشویشناک بات لگ رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ کی طرف بھی ریٹ ہو رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے شہباز گل صاحب کا تو خیر ایشو انہوں نے نامناسب بات کی تھی میری نظر میں بھی. لیکن اس طرح حکومت, وفاقی حکومت صوبائی لوگوں کو پکڑ رہی ہے, صوبائی وفاقی کو پکڑ رہی ہے. یہ حالات کشیدگی کی طرف لے جانے میں مددگار ہوں گے. یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہ ہی کریں تو بہتر ہے, مگر جس کا بھی بس چلتا ہے وہ پھر یہی کرتا ہے, پھر اگلے بھی یہ کب سلسلہ ختم ہوگا وش سرکل. مگر اگلے سوال پر کی طرف بڑھنے سے پہلے خان صاحب نے کچھ بات کی ہے. ملک صاحب میں وہ آپ کو سناتا ہوں, پھر آپ کا ٹیک لیتا ہوں. اور بہت خوفناک گیم چل رہی ہے کہ عمران خان اور فوج کے بیچ میں آپس میں لڑائی کروائی جائے, آمنا سامنا کروایا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کی میں فوج کو کمزور ہونے دوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چاہوں گا کہ میرے ملک کی فوج کمزور ہو؟ کیونکہ اگر پاکستان کی فوج کمزور ہوتی ہے, یہاں اتنی بیرونی سازشیں ہیں, میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ ملک کے 3 ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں وہ. اس لیے عمران خان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی فوج کمزور ہو, وہ چاہے گا کہ اس کی فوج ایک مضبوط ادارہ ہو. ویری انٹیلیجنٹلی انہوں نے کیا ہے ان لفظوں کو ارینج. دیکھیں نا کتنا اپیل جو پاکستان میں سینٹیمنٹ. قاضی صاحب ہم لوگ جو ہے نا, ہم تینوں جو بیٹھے ہیں, ہم الفاظوں کا کاروبار کرتے ہیں, ہمارا بزنس یہ ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اپنا کمیونیکیشن بات کر رہا ہوں کہ یہ وہی صاحب ہیں جو کبھی نیوٹرل کہتے تھے, کبھی کہتے تھے, کبھی کہتے میں نے ڈیزل کہہ دیا, وہ مجھے کہتا ہے ڈیزل نہ کو. تو خان از ویری 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 وائز اینڈ ویری ویری انٹیلیجنس. وہ جو پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے, میں بار بار جو اپنی آبزرویشن دے رہا ہوں کہ وہ اس سوسائٹی کی سائیکالوجی بڑی بہتر سمجھتے ہیں کہ اتھارٹی کو چھیڑتے بھی جاؤ. اور ہی از ویری رائٹ, ہی ہیز ایبسلیوٹلی نو وار ود آرمی, ہی لوز آرمی. مجھے اس پہ کوئی شک نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا عمران خان 2 رول, مگر عمران خان کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اتھارٹی کو بھی چھیڑ بھی دیتے ہیں, اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ واپس کہاں پہ ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں یہی پاکستان کی پولیٹیکل ریالٹی ہے, اور عمران کو اس کی بہت زیادہ سمجھ ہے. اب ایک چھوٹی سی, بڑی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, مگر ایک چھوٹی سی خبر دے دوں جلدی کے ساتھ. امریکہ بہادر بھی جو ہے وہ کسی مریل خچر پہ بیٹ نہیں لگاتا. اسے بھی گھوڑا یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو کو ہنری کسنجر نے بلایا تھا الیکشن جیتنے کے بعد, جب وہ اینٹی امریکہ نعرے لگا رہے تھے, تو پھر انہی کے ساتھ ڈیل بھی ہوئی. تو ایک خبر تو بڑی صاحب یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ باقاعدہ رابطے میں ہے. 1-2 باتیں ہیں جن پہ میرے خیال میں میری اطلاع میں بات ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم کیسے مائنس کریں گے خان صاحب کو؟ آپ اس طرح سے, جس طرح سے ان کا ایک جنون ہے, تو اس طرح سے کام چل جائے گا کہ ان کو نااہل کرا دیں اور وہ جو ہے وہ سیاست سے باہر ہو جائیں؟ دیکھیں قاضی صاحب, گزارش یہ ہے کہ فوج کو, پاک فوج کو کوئی ایک سیاسی جماعت کمزور نہیں کر سکتی. کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے. فوج ایک شخص کا نام نہیں ہوتا, فوج ایک خاندان کا نام نہیں ہے, فوج پاکستان کا نام ہے. اگر آج پاکستان اس کو را, موساد, CIA نہیں توڑ سکی, تو یہ کوئی سیاسی جماعتیں کیسے توڑ سکیں گی؟ فوج پاکستان کی ہے. کسی بھی ادارے کے صافی بھی سارے اچھے تو نہیں ہے نا, آپ کی کسی سے اختلاف بھی ہو سکتی ہے, آپ کسی سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں. تو لہذا میرے خیال میں وہ معاملات خاصے بہتری کی طرف چل رہے ہیں. فوج کو کمزور نہ کوئی سیاسی جماعت کر سکی. اگر اس کو امریکہ نہیں کر سکا, موساد نہیں کر سکی, CIA نہیں کر سکی, عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کی اگر حکومت نے غلطی کی تو قاضی صاحب وہ اپنا نقصان کریں گے, پاکستان کا نقصان کریں گے. پروگرام آپ کا ہر پروگرام ریکارڈ کا حصہ رہتا ہے. بڑی صاحب بہتر یہ ہے ہاں جی کہ بیٹھ کے تمام سیاسی جماعتیں کوئی لاہ عمل کسی ایک نقطے پہ اکٹھے ہو کر ملک کو آگے لے جائے. یہ وفاق صوبے سے لڑتے اچھا نہیں لگتا.